اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ یہ ایک تسبیح آپ پڑھ لیجئے گا۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے قبر کی سختی روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی اور اللہ کو راضی کرتی ہے، وہ یہ تسبیح ہے۔ محترم ناظرین، ایک ایسی تسبیح جو قبر کی ہولناکیوں کو روک دیتی ہے۔ یہ تسبیح جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جس کے نصیب میں آ جائے اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی تسبیح کا عمل ہے، اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہو تو ان کی قبروں میں روشنی اور مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر اولاد کسی مصیبت کے دانے پر ہو تو اس تسبیح کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تک چکا ہو تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے جو مرنے کے بعد قبر میں انسان کا محافظ بن جاتا ہے۔ جب فرشتے سوال کرتے ہیں تو یہ تسبیح آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلنے لگتا ہے تو یہی تسبیح اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتی ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے، اور جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہ تسبیح دیوار بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کھول لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہے جو ہر سخت حالت پر ان کا ساتھ دے۔ اور وہ تسبیح کیا ہے، وہ کون سا عمل ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کو آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ فرمائے گا۔ انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان نفسا نفسی کی صدا لگا رہا ہوگا۔ انسان اپنے سگے بھائی کو دیکھے گا مگر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے راتیں جگا کر اس دن اپنے بچے سے بھاگے گی، اور باپ جو اپنی اولاد کے لیے رزق کما کر خود بھوکا رہتا تھا اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے، ہر شخص کو اس دن اپنے ہی فکر ہوگی۔ قیامت کے دن صرف روشنی اور فرشتوں کا دن نہیں، وہ دن ہولناکیوں سے بھرپور دن ہوگا۔ وہاں پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، سورج سروں پر لٹکا ہوگا، زمین پگھل رہی ہوگی، لوگ پسینوں میں اس حد تک ڈوبے ہوں گے، کچھ کانوں تک، کچھ کے ناف تک، کچھ کے سروں تک پسینہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ محترم ناظرین، اس دن کا تصور کرتے ہیں دل کا مزہ آتا ہے، مگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ اعمال بھی ملتے ہیں جو انسان کو اس دن کے عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انہی میں ایک عمل وہ بھی ہے جس کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بن کر تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل ذکر اللہ ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی فکر دنیا میں انسان کے سینوں کو نورانی بناتا ہے، نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جب مشقت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی نوکرانی خادم نہیں دی، بلکہ فرمایا سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ محترم ناظرین، اذکار صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو دنیا میں صبح و شام کے اذکار کے پابند ہوتے ہیں ان کے چہروں پر نور سا آ جاتا ہے، ان کی زندگی میں سکون آتی ہے اور ان کے گھروں میں خیر اور برکت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہی ذکر موت کے بعد انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندوں کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کی جوتیوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو اس وقت اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف اور دیگر نیک اعمال پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں، اور جب فرشتے سوال کرنے آتے ہیں تو ہر طرف سے یہ اعمال اس کا دفاع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے محترم ناظرین، جس شخص کے پاس دنیا میں اعمال کی طاقت ہوگی وہ قیامت کے دن پرسکون ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی کے قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور دوزخ کا ذکر سن کر آپ اتنا کیوں نہیں روتے، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبر اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اذکار اور تسبیحات کا تحفہ دیا تھا۔ مگر عظیم انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہ کوئی مال جاتا ہے، نہ جائیداد، نہ شہرت، بلکہ صرف اس کے ساتھ اعمال جاتے ہیں، اور یہی اعمال ان کے لیے روشنی، حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہو تو برباد ہونے سے بچ جائے گا اور جنت میں ایک باغ بن جاتی ہے۔ اگر اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہو مقبل جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ محترم ناظرین، قبر کی پہلی رات ہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کے دہانے مٹھانے کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اگر بندہ نیک ہو تو قبر کشادہ ہوتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، اور اگر بندہ اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت شکل والا نیک عمل اگر اس کے ساتھی بن جاتا ہے، اور اگر بندہ بدعمال ہو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بدترین شکل والا گناہوں کا بوجھ اس کا عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم یہ تسبیح کرتے ہیں جس کا ذکر ہم آخر میں کریں گے تو یہ تسبیح تسلی قبر کے اندر روشنی بن کر ہمارے ساتھ اترتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اگر وہ ذکر الہی کا عادی ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے، مرحبا اے پاکیزہ روح، تیرے لیے گہرائی خوشبو سے بری ہو جائے گی، میرے لیے کشادی کر دی جائے گی، تیرے لیے نور بچھا دیا جائے گا۔ اور اگر وہ گناہوں کا عادی ہو تو پھر کہتی ہے کہ تو میرے لیے ناپاک ہے، تیرے لیے تیاری کی ہوگی، تیرے لیے عذاب ہوگا۔ اسی طرح محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں قبر تک ساتھ جاتی ہے، 2 واپس آ جاتی ہے، باقی رہتی ہے، مال، اہل و عیال اور اعمال قبر تک ساتھ جاتے ہیں۔ اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں اور اعمال وہی ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں، اور ان اعمال میں سے سب سے وزنی اور مضبوط عمل ذکر الہی ہے۔
کیونکہ یہ تسبیح نہ صرف انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے بلکہ اس کی قبر کو ٹھنڈک اور سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی سختی سے وہی شخص بچتا ہے جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اس تسبیح کے اثرات انسان کی اولاد پر بھی پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کی دعاؤں اور اعمال کے صدقے اولاد کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار کو بغیر اجرت کے اس لیے درست کیا کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت ایک باپ کے صدقے میں فرمایا۔ یہی برکت تسبیح کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو اس کی اولاد کے لیے بھی آسمانوں سے حفاظت نازل ہوتی ہے، انہیں مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے، ان کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون اتارا جاتا ہے اور ان کا راستہ آسان کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کے درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ فرمایا جاتا ہے تیری اولاد کے تیرے لیے کہے گئے استغفار کی وجہ سے۔ جو شخص خود اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اپنی زبان کو تسبیح سے تر رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے اور ان کی زندگیوں کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تسبیح پل صراط پر روشنی اور رفتار کی صورت میں مددگار بن جاتی ہے، کیونکہ وہ دن بہترین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑے یا اونٹ کی طرح اور کچھ گھسیٹتے ہوئے چلتے ہوئے گزرے گے، لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، خاص طور پر اس تسبیح کا پابند ہو جاتا ہے جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس تسبیح کی خاص بات یہ ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھتا ہے تو اس کے رات کے مصائب دور کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے اور رات میں کسی مصیبت پر جاگ جائے یا کسی کو اپنے خواب سے بیدار ہو جائے تو جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تسبیح رات کے اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے، بے خوابی اور بے چینی کو ختم کرتی ہے، دل کو اطمینان دیتی ہے۔ وہ شخص جو والدین کی بخشش چاہتا ہے، جو اپنی قبروں کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں، جو اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتے ہیں، جو قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، جو رات کی بے سکونی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو یہ تسبیح ان کے لیے ہے۔ اسے معمول بنا لے اور اس کے معنی کو دل سے سمجھ کر پڑھ کر، اور اس کا انعام تجھے دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت اور قبر میں بھی۔ سننے والے دل سے بات سنو، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں، جو قبر کی وحشت میں چراغ بن کر روشن ہوتے ہیں، جو قیامت کے دن انسان کی زبان پر ہو جو اور کوئی ساتھ نہ ہو۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا کرنے والا دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر سے جوڑ دیتا ہے، اللہ پاک اس کے والدین پر بھی رحم فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے قبر کو باغیچہ بنا دیتے ہیں۔ پل صراط جو ایک بجلی کے چاند جیسا تیز راستہ ہے، اللہ اس کے فرشتوں کی معیت میں گزار دیتا ہے۔ اور جب انسان دنیا کی مصیبتوں سے گھبراتا ہے تو اللہ کا ذکر اس کے دل کو قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن میرے عزیزوں صرف زبان سے تسبیح پڑھ لینا کافی نہیں، اگر زندگی میں جھوٹ ہی بات ہے جو ہو رہی ہے، حسن ہے والدین کی نافرمانی، تو یہ تسلی بھی دل سے خالی رہ جائے گی۔ یہ ذکر اس وقت اثر کرتا ہے جب اللہ کے لیے زبان سچ بولے، آنکھیں حرام سے بچے، ہاتھ ظلم سے روکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی
اور ہمیں سے قیامت کے دن اندھا اٹھائے گے۔ معلوم ہوا کہ ذکر سے غافل ہونا اندھی زندگی ہے اور ذکر الہی اختیار کرنا روشنی ہے۔ وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو، پل صراط پر آسانی ہو، جنت میں جگہ ہو، تو وہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور عمل کو بھی صاف رکھے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عمل ایسا نہیں جو جہنم سے نجات دینے والا ہو سوائے اللہ کے ذکر سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ذکر الہی مومن کے لیے قلعہ ہے جو اس کو شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں بھی سکون ہو، ہمارے بچے بھی نیک ہو، ہمارے والدین کی مغفرت ہو، تو ہمارے قبر باغ بنے؟ یا ہم نہیں چاہتے کہ جب سب چھوڑ جائے تو اللہ ہمارے ساتھ ہو؟ تو اس تسبیح کو اپنے دل سے، اپنی زبان کا نہیں بلکہ دل اور عمل کا بھی ذکر کرے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، بس میری ذکر کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد کرے اس پر مصیبت کا سایہ نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف نماز گزار نہیں تھے بلکہ وہ ہر وقت ذکر میں رہتے تھے۔ محترم ناظرین، قیامت کے آثار ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ دن بدن مشکلات بڑھتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھ جا رہی ہے، گھروں میں سکون، قبر میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، ان کی زندگی سکون سے بھر جائے، اور قیامت کے دن ان کا پل صراط سے گزرنا بجلی کی طرح آسان ہو، اور موت کے بعد جب آدھی رات ہوگی، برتنہا ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، تو صرف اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کی بابرکت تسبیح کے بارے میں۔ یہ تسبیح کسی وقت کی پابند نہیں، نہ کسی خاص جگہ کی حاجت ہے۔ اس کو آپ پھرتے، چلتے، اٹھتے، بیٹھتے، نیند سے جاگتے یا سوتے وقت، نماز کے بعد، جب بھی جہاں بھی آپ کو وقت ملے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بس نیت صاف ہو، دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، اللہ پر یقین ہو، تو انشاءاللہ یہ تسبیح ہماری زندگیوں کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود پاک سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ حصول ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیجئے۔ درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرا کلمے کا ورد کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید اور کبریائی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ پاک ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ پیارے دوستو، یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات میرے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر کے اندھیرے سے روشنی میں بدل جاتی ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جن سے قیامت کے دن میزان میں وزنی بھرا جاتا ہے۔ جو شخص ان کو 100 مرتبہ پڑھے گا، ان کے والدین کی قبریں روشن فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہا، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا یہ عمل کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ایسا نام 100 مرتبہ پڑھے جو مغفرت کا سبب بنے۔ اللہ کا صفاتی نام یا غفار ہے، اے بہت زیادہ معاف کرنے والا، یا غفارو، یا غفارو۔ اس نام کا وظیفہ 100 مرتبہ کرے۔
پیارے دوستو، اسلام کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، اس کے لیے جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اور ہدایت پر قائم رہے۔ اسلام کے پڑھنے سے دل کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سچے دل سے یا غفارو کہتا ہے، اللہ اس کے 70 بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت رات کو سوتے وقت یا غفارو کہتا ہے، اللہ اس کو ایسی نیند عطا فرماتا ہے، فرشتوں کے حصار میں ہوتی ہے اور صبح اس کے گناہوں کو دھویا جاتا ہے۔ اب آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے اور اللہ کا شکر ادا کرے جو اس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اس عظیم تسبیح کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیے کہ یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے، جو روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے، قبر کو جنت بناتا ہے۔ اگر آپ کو اس تسبیح کی فضیلت نے متاثر کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، تو آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن ہولناکیوں سے محفوظ رہے، بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو، تو اس تسبیح کو اپنا معمول بنا کے خود بھی پڑھیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ وہ خود بھی پڑھے اور تاکہ وہ بھی اس روحانی خزانے سے فیضیاب ہو اور آپ کو بھی صدقے جاریہ مل کر ثواب ملے، کیونکہ علم اور ذکر کو پھیلانا دین کا کام ہے اور اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے رب ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جو دن رات تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کے درجات بلند فرما، ان پر عذاب قبر نہ نازل ہونے دے۔ اللہ جس طرح ہم نے ان کی زندگیوں میں خدمت کی کوشش کی، اسی طرح اب بھی ان کی بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کے صدقے ہمیں نیک اور فرمان بردار اولاد بننے کی توفیق دے۔ اے پروردگار ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما دے، جب سورج غروب ہو، جب ماں اپنے بچوں کو بھول جائے، جب ہر انسان نفسا نفسی میں ہو، تو اس دن ہمارا دامن اپنے کرم سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا جو اندھیری تنہا کو دے۔ یا رب ہمیں ایسا ذکر عطا کر جو اندھیرے میں چراغ بن جائے۔ اے اللہ ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزارے، ہمیں جہنم کی لپیٹ سے بچا، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت نام میں سے ایک نام کمنٹ میں حصول برکت اور ثواب کے لیے تحریر فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔